على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ محترم معزز حضرات، عزیز طلباء، پس پردہ بیٹھی میری عزت ماں، مائیں اور بہنیں، عزیزان گرامی، دیکھیے آپ کا پروگرام الحمدللہ یہ رات سے چل رہا ہے اور اس پروگرام کو آپ رات سے سماعت کر رہے ہیں۔ علماء کرام آپ کی بستی کے اندر آئے، دینی باتیں ہوئی، آپ نے سنی، اور میں اس وقت آپ کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ صرف استاد محترم مولانا مفتی محمد اطہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر، چونکہ ہم نے پڑھا ہے الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ میں صرف حضرت والا کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا یہ نہایت ہی قدیم ادارہ، جس کی تاریخ یقیناً بہت پرانی ہے اور جس کی آبیاری میں حضرت الحاج حافظ محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خون کا ایک ایک قطرہ اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے قربان کیا گیا ہے، وہی جانشینی کر رہے حضرت مولانا محمد اصغر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دم قدم کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چل رہے میرے بہت ہی مشفق و محترم اور میرے خاص استاد محترم مولانا مفتی محمد اطہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو اپنی سخت عدالت کے باوجود بحمدللہ اس ادارے کے اندر بھی اپنے محنت اور جد و جہد سے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے قریب دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے اندر وہ مفتیان کرام کو درس دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس سال آپ کے اس ادارے دارالعلوم اشرفیہ سے جہاں حضرت مفتی صاحب سبق پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں تقریباً 250 سے زائد مفتیان کرام اس سال فارغ ہو رہے ہیں۔ 60 سے 70 طلبہ وہ ہیں جو مدرسے میں قیام کر کے پڑھتے ہیں، جو آپ کے سامنے آپ کے اجلاس میں موجود ہیں، اور 200 سے زائد طلبہ وہ ہیں جو آن لائن کی تکمیل افتاح پڑھ رہے ہیں، یعنی مفتی کا کورس کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، ہم حضرت مفتی صاحب کے بڑے ہی ممنون اور مشکور ہیں، اور میں ساتھ ہی ساتھ گاؤں والوں سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کی جو خدمات ہیں آپ کے ادارے کے واسطے، دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے واسطے، آپ کے گاؤں کے واسطے، آپ کے ادارے کے واسطے، یقیناً یہ سب محنتیں آپ کی آنے والی نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی محنتیں ہیں۔ آج جو عوام الناس کے اندر یہ زہر گھولا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل علماء کرام نے مدارس کو دکان بنا لیا ہے، مدارس کو گویا کے کاروبار کا اڈا بنا لیا ہے، تو میں ایسی گندی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس خناس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے گا، اور ان علماء کرام کو ان حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیے گا، اور کبھی اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ذرا برابر یہ سمجھیے گا کہ یہ مدارس نہیں بلکہ دکان کھل گئی ہے۔ نہیں لوگوں، اگر یہ مدارس نہ ہو، آپ کے بچوں کے
کے ایمان کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ مدارس سے ہی آپ کے ایمان کی سلامتی ہے، مدارس سے ہی آپ کے آنے والی نسلوں کی ایمان کی سلامتی ہے، مدارس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں جو کچھ بھی محفوظ ہیں، آج جو بھی حفاظت کی جا رہی ہے وہ یقیناً ان مدارس اسلامیہ کی دیر ہے۔ نعرہ لیکن مدارس اسلامیہ مفتی شاداب صاحب، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس کے اندر کام نہیں ہو رہا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گاؤں کے اندر مدرسے کھل گئے، 3 ہیں یا 4 ہیں، کوئی مدرسہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک ادارہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، کوئی چھوٹے لیول پر کام کر رہا ہے، کوئی بڑے لیول پر کام کر رہا ہے، لیکن وہ اگر کام کر رہا ہے، اگر اس مدرسے کے اندر 10 بچے پڑھ رہے ہیں، اس مدرسے کے اندر 20 بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے یہ بچے خالص پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ ان مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان پڑھنے والے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج ارتداد کا زمانہ ہے، ہماری نئی نسلیں، ہمارے نوجوان ان مدارس اسلامیہ سے دور ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیمات سے ہٹ جانے کی وجہ سے، اللہ کے قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے، خدا کی قسم آپ دیہات کے اندر رہتے ہیں، آپ باہر نکلیے گا، دوسرے اسٹیٹس کے اندر جائیے گا، اسکول اور کالجوں کے اندر جائیے گا، نوجوانوں کے ایمان محفوظ نہیں ہے، دن بدن لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر، سروں کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں، ہماری مائیں اور بہنیں آج مدارس سے ان کا بھی تعلق ختم کر دیا گیا، دینی تعلیمات سے ان کا تعلق کاٹ دیا گیا ہے، ان کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم، مغربی تہذیب و تمدن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ نتائج ہوتے یہ ہیں کہ بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو موبائل سونپ دیا گیا، اور نوجوان بچیوں کو موبائل دے کر کے اسکولوں، یونیورسٹیوں اور ہاسٹلوں کے اندر داخلہ دلوایا گیا۔ وہاں پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ اختلاطی تعلیم اختیار کرتی ہے، غیر مسلم ساتھ پڑھ رہے ہیں، نوجوان ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ بالآخر ہوتا یہی ہے، یہ نوجوان بچیاں ان ظالم نوجوانوں کے چکر میں، ان کفار کے چکر میں آ جاتی ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اور نوجوانوں، نونا بڑی کے چودھریوں، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری بچیاں قابل بن گئی ہیں، ہماری بچیاں ماسٹر اور ڈاکٹر بن گئی ہیں، لیکن خدا کی قسم ہماری یہ بچیاں اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہیں، اور یہی بچیاں جن کے اوپر تمہیں بڑا اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہوتی ہیں، جلدی تو سامنے والے کی باتوں میں آ جاتی ہیں، بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ بالآخر ہوتا یہ ہے وہ ظالم ان کے اوپر جال چلاتے ہیں، ان بچیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور وہی بچیاں جنہیں ہم اپنی عزت کا تاج سمجھ رہے تھے، وہی بچیاں ہماری خاندان اور ہماری ناک کٹوانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ بالآخر میں برائی بچیوں کی نہیں کر رہا ہوں، میں ان ماں باپ کو، ان چودھریوں کو، ان ذمہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان بچیوں کا تعلق جو مدارس سے ختم کر دیا ہے، تم نے ان بچوں کا تعلق جو مدارس سے ختم کر دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ دینی ماحول ہے، نہ دینی معاشرہ ہے، اور ہمارے بچوں کے پاس کسی بھی طرح کوئی تعلیم نہیں ہے۔ شکایت ہوتی یہ ہے بچے بات نہیں مانتے، بچے سنتے نہیں ہیں، فرما برداری کرتے نہیں ہیں، اور لوگوں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر ان بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ ماں باپ کا احترام کرو، ان بچوں کو ماں باپ کے حقوق نہیں سکھائے جاتے، دنیاوی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اے لوگوں، اگر تم اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تم اپنی بچیوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو، تو یقیناً آؤ، لوٹ کر کے آؤ اسی تاریخ کی طرف جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے مدرسے سے شروع کی تھی، اور صفہ کا مدرسہ قائم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک
پیغام دیا تھا، دنیا کو یہ درس دیا تھا کہ اگر کامیابی کا راز مضمر ہے تو یقیناً مدارس اسلامیہ کے اندر ہے، قرآن و حدیث کے اندر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم تمام قوموں کے واسطے، تمام لوگوں کے واسطے ہدایت ہے۔ اے لوگوں پریشان حالو، ایسے اس طرح دوسری طرف بھٹکنے والوں، آ جاؤ، آ قرآن کریم کے دامن کو پکڑ لو، یقیناً کامیابی اسی چیز میں ہے۔ آ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو پکڑ لیجئے، آپ کی سنتوں کو پکڑ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مدارس اسلامیہ سے جڑنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور جو غلط باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں خدا کے واسطے آج اسی اجلاس میں اس مدرسے کے اندر اس کو دفن کر کے چلے جائیں کہ ہم تن من دھن سے ہر طریقے سے کھلے دل سے اپنے ادارے کا تعاون بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، اور مدارس اسلامیہ کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو داخلہ دلائیں گے انشاءاللہ۔